بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ عزیزان گرامی، جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ 9 ذی الحج کو روز عرفہ کہا جاتا ہے، جو کہ عید سے ایک دن پہلے ہوتا ہے۔ اس کے شب و روز بہت زیادہ بافضیلت ہیں۔ روز عرفہ یعنی ایک دن پہلے شب عرفہ کو کہتے ہیں کہ خدا کی بارگاہ میں زیادہ سے زیادہ توبہ استغفار کرنی چاہیے، اور اگر کوئی شب عرفہ کو عبادت کر کے گزارے، ساری رات اللہ کی عبادت کرے، تو اس کو 170 سال کی عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ اور روز عرفہ کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ اس کو عظیم عیدوں میں سے شمار کیا گیا ہے، کہ اگرچہ اس کو عید کے نام سے یاد نہیں کیا جاتا، لیکن روز عرفہ وہ والا دن ہے کہ جس دن خدا کی ذات نے اپنے بندوں کو اپنی طرف اطاعت و عبادت کی دعوت دی ہے، اور اس کے جود و احسان کا دسترخوان اللہ کی ذات نے بندوں کے لیے بچھا دیا ہے۔ یہ وہ دن ہے کہ جس دن شیطان حقیر اور ذلیل ہو جاتا ہے، اور یہ وہ دن ہے کہ جس دن اگر کوئی انسان عبادت کرے تو خدا کے نزدیک وہ اس قدر اس کو فضیلت ملتی ہے کہ اگر کوئی انسان ماہ مبارک رمضان میں نہ بخشا جائے، کہ جس ماہ مبارک میں خدا کی ذات انسان کے لیے مغفرت اور بخشش اور جود و کرم کے دسترخوان کو سب کے شامل حال کرتا ہے، اگر پھر بھی کوئی انسان کسی وجہ سے بھی ماہ مبارک رمضان میں نہ بخشا جائے، تو کہتے ہیں کہ پھر وہ روز عرفہ یعنی 9 ذی الحج کا انتظار کرے، کہ 9 ذی الحج کو خدا کی رحمت، اس کی مغفرت، اس کی بخشش بہت زیادہ عام ہوتی ہے، اور اس دن خدا کی بارگاہ میں جائے۔ اور اس روز خاص کر کے انسان کو چاہیے کہ وہ روزہ رکھے اور دعائے عرفہ اس کو ضرور پڑھے۔ اگر روزہ رکھنے کی وجہ سے دعائے عرفہ پڑھنے میں اس کو کمزوری محسوس ہو تو وہ پھر روزہ نہ رکھے، لیکن اگر کوئی روزہ رکھ سکتا ہے تو روزہ رکھے، کیونکہ اس دن روزہ رکھنے کا بہت زیادہ ثواب ہے۔ اور پھر اس کے بعد روزے عرفہ غسل کرے، غسل کرنے کے بعد نماز ظہر اثر سے پہلے زوال کے وقت غسل کرنے کے بعد جب نماز پڑھے تو نماز پڑھنے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھے، 2 رکعت نماز روزے عرفہ کی نیت سے پڑھے، کہ جس کی ہر رکعت میں سورہ الحمدللہ کے بعد ایک دفعہ سورہ توحید ہے، اور دوسری رکعت میں الحمدللہ کے بعد سورہ قل یا ایھا الکافرون ہے۔ اس کو پڑھ کے خدا کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرے اور اللہ سے توبہ کرے، اپنے گناہوں کا اعتراف کرے، تو خدا کی ذات اس کو جو روزے عرفہ والوں کو جو ثواب ملنا ہے وہ اس کو بھی شامل حال ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد 4 رکعت نماز بھی ہے جو کہ نماز امیر المومنین کی طرح سے ہے، اس کو بجا لائے۔ ان چیزوں کو انجام دینے کی وجہ سے وہ ثواب جو عرفہ کے میدان میں لوگوں کو اللہ دے گا وہ اس کو بھی مل جائے گا۔ اور سب سے بڑھ کر اس رات اور اس دن میں جس کی سب سے زیادہ فضیلت ہے وہ عمل کون سا ہے؟ وہ کہتے ہیں وہ عمل زیارت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ شب عرفہ بھی امام حسین کی زیارت کرے، اور روز عرفہ بھی، اگر کہتے ہیں کہ روز عرفہ 9 ذی الحج کو کوئی امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کرے تو اس کو 1000 حج، 1000 عمرہ اور 1000 دفعہ خدا کے راستے میں جہاد کرنے کا ثواب ملے گا۔ اور فرماتے ہیں اس سے بھی بڑھ کر ہے، اور سب سے مہم یہ کہ خدا کی ذات عرفات کے میدان میں جو حاجی ادھر موجود ہوتے ہیں ان پر نگاہ رحمت کرنے سے پہلے زائر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف اپنی نگاہ رحمت کرتا ہے، اس کی طرف سے پہلے دیکھتا ہے، پھر میدان عرفات کے لوگوں کی طرف اپنی نگاہ رحمت کرتا ہے۔ تو امام حسین کی زیارت کرنے کا اس قدر زیادہ وہ ثواب اور برکت اور فضیلت ہے جو روز عرفہ امام حسین کی زیارت کرے۔ اور زیارت کرنے کا ثواب جیسا کہ آپ کو بتایا، اور پھر جب کہ ہم لوگ اگر فرض کریں دور ہیں، جو لوگ جا سکتے ہیں ان کو تو جانا چاہیے، جو دور ہیں وہ کس طرح سے اس فضیلت کو حاصل کر سکتے ہیں؟ اس کا بہت بڑے مشہور عارف ہیں، عارف ربانی آیت اللہ مجتبیٰ تہرانی رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ جو دور ہیں ہم بھی اس ثواب میں شامل ہو سکتے ہیں۔ کس طرح سے اس ثواب میں شامل ہو سکتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں روز عرفہ ایک دفعہ ایک بندہ بھی امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آتا ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ مولا میں بہت دور رہتا ہوں، میں کس طرح سے امام حسین کی زیارت کے پاس جا سکتا ہوں، ان کی زیارت کر سکتا ہوں اور اس فضیلت کو میں حاصل کر سکتا ہوں؟ لیکن بعض روایات میں تو قبر حسین ان کی زیارت کے بارے میں لکھا ہوا ہے، بعض میں یہ ہے کہ زیارت امام حسین کرے۔ تو وہ پھر کہتے ہیں کہ امام نے اسے فرمایا کہ تو کربلا کی طرف رخ کر کے فقط اتنا کہہ دے، حضور قلب کے ساتھ، اپنے دل کے ساتھ یہ کہے کہ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو خدا کی ذات اس کو وہ ثواب اس کے بھی شامل حال ہو جائے گا جو کربلا میں جا کے امام حسین کی زیارت کرتے ہیں۔ تو ہم دور سے بیٹھ کر کربلا کی طرف رخ کر کے صرف اتنا کہہ دیں تو ہمیں بھی وہ ثواب جو ہے وہ مل جائے گا۔ ایک سائل اس دن، امام زین العابدین فرماتے ہیں کہ اس دن یعنی روز عرفہ ایک سائل لوگوں سے بھیک مانگ رہا تھا، تو امام نے کہا کہ آج کے دن فقط خدا کی طرف رجوع کرنا چاہیے، کیونکہ خدا کی ذات جو ماں کے شکم میں بچہ ہے اس کو بھی اپنے فضل سے نوازتا ہے اور وہ بھی سعید ہو سکتا ہے۔ تو اس دن زیادہ سے زیادہ یہی کوشش کرنی چاہیے کہ انسان اپنے آپ کو
دعا و مناجات میں گزارے، روز عرفہ کی دعا کو ضرور پڑھیے گا۔ اگر یہ عمل انسان کرے تو خدا کی ذات اس کو اپنا فضل اور کرم بھی عطا کرے گا اور اس کی جو حاجات ہے اس کو بھی قبول کرے گا، اور بالخصوص زیارت امام حسین کو اس طرح سے جو دور ہیں وہ اس طرح سے بھولنے کو کبھی بھی فراموش نہ کریں، تاکہ وہ جو عرفہ کے فضائل، جو عرفہ کی فضیلتیں ہیں وہ ہم سب کے شامل حال ہو سکیں۔ خدا سے دعا کہ خدا کی ذات اس روز عرفہ کے صدقے امام زمانہ کا ظہور فرمائے، ہم سب کی حاجات کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت بخشے۔ والسلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔